السلام علیکم لسنرز، اس سے پہلے کہ میں پارٹ 6 شروع کروں، آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ویڈیوز کو لائک کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور یہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو دیتا رہے گا، شکریہ۔ ولید زجاجہ کو نظر انداز کر رہا تھا، ضبط کی حدوں کو چھو کر، لیکن وہ جس راستے کا انتخاب کر چکا تھا اس سے ہٹ کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ محبت میں بے بس تھا، زجاجہ کو روح کی گہرائیوں سے چاہا تھا اس نے، دستبردار کیسے ہو سکتا تھا، مگر جو وہ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ زجاجہ کی پریشانی حد سے سوا ہوتی جا رہی تھی، اس کی باتیں سن کر بیا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تم صاف صاف بات کرو ان سے، یہ کیا حرکت ہوئی بھلا؟ جب دل چاہا بات کر لی، جب جی چاہا چھوڑ دیا۔ بیا کو غصہ آ گیا تھا۔ بات تب کروں بیا جب وہ سکون سے میری بات سنے۔ جو بندہ ہیلو کے بعد اللہ حافظ بول دے گا اس سے صاف صاف کیا بات کروں؟ زجاجہ رو دینے کو تھی۔ اچھا پلیز، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، دعا کرو بس، بیا نے تسلی دی تھی۔ وہ میرا عشق ہے بیا، میں ایک پل الگ ہونا برداشت نہیں کر سکتی، میری سانس رکنے لگتی ہے، مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط۔ اللہ پاک نے میرے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ڈال دی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے جواب طلب نظروں سے بیا کو دیکھا تھا۔ کہا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس کرو اب۔ بیا نے ٹوکا تو وہ چپ کر گئی تھی، لیکن دھیان اب بھی ادھر ہی تھا۔ گھر آ کر اس نے ولید کو کال کی۔ اب تو اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ولید اس کی کال اٹھائے گا بھی یا نہیں۔ وہ جب بھی کال کرتی وہ ریجیکٹ کر دیتا اور ساتھ ہی میسیج آ جاتا، کال بیک لیٹر۔ ابھی ولید نے کال اٹھا لی تھی۔ ہیلو، کدھر ہیں آپ؟ زجاجہ نے پوچھا تھا۔ پھوپھو کی طرف گیا ہوا تھا، گھر آ رہا ہوں ابھی۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ زجاجہ نے اس انداز میں پوچھا کہ ولید کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں زجاجہ، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی تم سے، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ پھر آپ مجھے خود سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ بات کیوں نہیں کرتے مجھ سے؟ اس کے لہجے میں بلا کی معصومیت تھی۔ ولید کا دل چاہا وہ ہر مذہب پر ہر پابندی سب بھول جائے، یاد رکھے تو بس اس پاگل لڑکی کو، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا چپ رہا۔ بولے نا ولید، اس نے پھر پکارا تھا۔ کچھ نہیں زجاجہ، تم ریسٹ کرو پھر بات کریں گے۔ ولید کا ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ نہیں پلیز، ابھی بات کریں، پلیز ولی۔ زجاجہ منت پر اتر آئی تھی۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مجھے بابا کی قسم ہے ولی، میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں میری زندگی میں۔ وہ پاگلوں کی طرح صفائی دینے لگی تھی۔ اسے لگا شاید ولید حسن اس پر شک کر رہا ہے اور ناراض ہے۔ زجاجہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا ایسا تمہارے بارے میں، اتنی گھٹیا سوچ بھی لاؤں ذہن میں وہ تڑپ گیا تھا۔ یو آر مائی پرائڈ ججی، تو پھر ایسا مت کریں، مر جاؤں گی میں۔ میرے سے بات کیا کریں، ویسے ہی خیال رکھا کریں میرا، ویسے ہی میسیجز کیا کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ وہ رو رہی تھی، منت کر رہی تھی۔ ولید سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے کال کاٹ دی اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا حسن چین آف ہوٹلز کا خوبرو مضبوط اعصاب رکھنے والا آنر سڑک پر کسی بچے کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ زجاجہ کی تو گویا دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ بہت چپ رہنے لگی تھی، سب اس سے شکوہ کرتے اور وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ ولید بھی یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ سب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اگر اس میں کچھ ویسا تھا تو وہ تھی اس کی ولید کے لیے محبت۔ وہ اب بھی اسے پہلے کی طرح ہی میسیج کرتی تھی، کالز کرتی تھی۔ وہ کبھی ایک آدھ کا جواب دے دیتا اور کبھی پورا دن کوئی میسیج نہ کرتا، لیکن اب وہ ضد نہیں کرتی تھی ولید کے لیے۔ اب یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ اس نے زجاجہ کے قدم پیچھے ہٹانے کے لیے ایک اور ہتھبا استعمال کرنے کا سوچا تھا۔ وہ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنانے میں مصروف تھی کہ ولید اس کے پاس آیا۔ زجاجہ کو پتہ ہی نہیں چلا وہاں کون کھڑا ہے۔ زجی، ولید نے پکارا۔ زجاجہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ولید کو سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر لوہی سی چمک آ گئی تھی۔ جی، وہ مسکرائی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کچھ بات کرنی ہے تم سے، ولید نے نرمی سے کہا تھا۔ جی کیوں نہیں، بیٹھیں پلیز، زجاجہ نے فوراً جواب دیا تھا۔ میں انسان ہوں زجاجہ، خطا کا پتلا، دنیا کی رنگینی میں کھو جانے والا، ہر نئے چہرے سے متاثر ہو جانے والا۔ وہ میز پر نظریں جمائے بول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کا پورا جسم گویا سماعت بن گیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو، تم جیسی لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ I really feel proud of you۔ ولی جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، زجاجہ متانت سے بولی تھی۔ زجاجہ، تمہیں دل سے اترتی جا رہی ہو۔ اپنی طرف سے ولید نے بم پھوڑا تھا، مگر وہ بھی زجاجہ سکندر تھی، کوئی عام لڑکی نہیں تھی جو یہ بات سن کر حواس کھو بیٹھتی۔ اس نے ایک نظر ولید پر ڈالی اور بے پرواہی سے بولی،
کوئی بات نہیں ہے ولی، بیویاں اکثر شوہر کے دل سے اتر ہی جاتی ہیں۔ چونکنے کی باری ولید کی تھی۔ واٹ؟ ہوش میں ہو؟ کون سی بیوی؟ کس کی بیوی؟ پاگل تو نہیں ہو؟ وہ ایک ہی سانس میں سب بول گیا تھا۔ یاد نہیں ہے کیا؟ ایک بار آپ نے کہا تھا زجابہ حسن، ولید حسن۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا ولی، بس اتنا جانتی ہوں اس لمحے سے ابھی تک، اس آخری سانس تک، کسی اور کی سوچ بھی میرے لیے گناہ ہے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ولید نے گہرا سانس لی اور اپنی انگلیاں مروڑتی زجابہ کو پوری وافردگی سے دیکھا۔ میری جھلی۔ زجابہ نے مسکرا کر اس شاندار مرد کو دیکھا جو نہ اس کے قریب رہ پا رہا تھا اور نہ دور جانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ مسز یزدانی عمرہ کی ادائیگی کے بعد ادھر سے ہی UK چلی گئی تھی۔ اسکول کی ساری ذمہ داری ولید پر تھی۔ وہ بہت مصروف ہو گیا تھا۔ صبح کا گیا رات کو لوٹتا تھا۔ نقاش اور پھپھو نے اپنی طرف آنے کا بولا مگر اس نے منع کر دیا۔ وہ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو 10 بج رہے تھے۔ بوا نے اسے کھانے کا پوچھا تو وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا باہر ہی آ گیا تھا۔ آپ کیوں جاگتی رہتی ہیں؟ بولا تھا میں نے کہ سو جایا کریں۔ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ جب تک آپ کھانا نہ کھا لو میرے سامنے مجھے سکون نہیں آتا بیٹا، وہ پیار سے بولی تھی۔ بوا اچھی سی چائے پلا دے۔ وہ ادھر لاؤنج میں صوفے پر ہی دراز ہو گیا تھا۔ خیال کی ندی پھر سے اس دریا کی طرف بہہ نکلی تھی۔ ولید نے آنکھیں کھول دی تھیں اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا تھا۔ چاند اپنے جوبن پر تھا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، شاید سو گئی ہو۔ وہ زجابہ کے بارے میں سوچے گیا۔ کیسے بتاؤں زجابہ تمہیں، ایک ایک پل اذیت ہے، لیکن یہ اذیت عارضی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو تسلی دی تھی اور کمرے میں آ گیا تھا۔ تھکان کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں کوئی پین کلر ہے یا نہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے بیڈ کی سائڈ کھولی تو دراز کھولا تو ایک ڈوری ہاتھ میں آ گئی۔ یہ لیں۔ زجابہ نے ایک کالے رنگ کی ڈوری دی تو وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرینڈشپ بینڈ ہے، آج سے ہم فرینڈز بن گئے۔ وہ خوشی سے چہکی تھی۔ اوہ اچھا، ایسا تمہارے پاس بھی ہے؟ جی، ایک آپ کے پاس رہے گا اور ایک میرے پاس۔ فرینڈشپ کی پہلی اینیورسری پر ہم آپس میں چینج کریں گے انہیں۔ وہ پوری پلاننگ کیے بیٹھی تھی۔ ولید اس کی بچکانہ باتوں پر ہنستا چلا گیا۔ موبائل کی بیپ اسے حال میں لے آئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور بیڈ کو ہاتھ کے گرد لپیٹ کر موبائل اٹھا لیا تھا۔ زجابہ کا میسج تھا۔ تجھے ایک نظر دیکھنے والے اپنی آنکھوں پر مرتے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنی ایمان میں رکھے، اللہ حافظ۔ اس کا گڈ نائٹ میسج ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا۔ ولید نے موبائل پر ہاتھ رکھ دیا اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں مون لی تھی۔ اسکول میں آج کل مس عفت کی شادی کا ذکر چل رہا تھا۔ سب بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ مس عفت آج چھٹی پر جا رہی تھی اور وہ سب کو بار بار آنے کی تاکید کر رہی تھی۔ اگر تم لوگ نہ آئی نا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، دیکھ لینا۔ انہوں نے دھمکی دی تھی۔ ضرور آئیں گے، آپ دیکھنا بس کہ ہم کیسے آتے ہیں۔ ماریا نے ان کو یقین دلایا تھا۔ زجابہ تم بھی آنا ورنہ بائیکاٹ کر دوں گی تمہارا۔ انہوں نے زجابہ کا کان کھینچا تھا۔ وہ ظالم عورت، کان اتاریں گی تو کیسے آؤں گی؟ کنکٹی ہو کے؟ اس نے اپنا کان سے ہلایا تھا۔ ہاں کنکٹی ہو کے تو آپ کی شادی سے بھی جائے گی اور اپنی سے بھی، ہی ہی ہی۔ درِ نجف نے خود ہی اپنی بات کا مزہ لیا تھا۔ باقی سب بھی ہنس پڑی تھی۔ عین اسی وقت باہر سے ولید گزرا تھا۔ اس کے کانوں میں درِ نجف کے الفاظ پڑے تھے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ اوکے یار، نکلتے ہیں اب، سب اپنا خیال رکھنا۔ وہ ایک بار پھر کہہ رہی ہوں ضرور آنا۔ مس عفت سب کو مل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں زجابہ کا دل بھر آیا۔ سچ کہتے ہیں اپنا دل دکھا ہو تو ہر کسی کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ باقی سب بھی اداس ہو گئی تھی۔ یہ بے غرض رشتے بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، جتنا سکون دیتے ہیں اتنی ہی تکلیف بھی۔ رشتہ تو نام ہی احساس کا ہے۔ احساس نہ ہو تو بندہ اور خدا بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی، اور احساس ہو تو وہ دو اجنبی بھی یک جان ہو جاتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے وین کا انتظار کر رہی تھی۔ آج ماریا اور درِ نجف کے ساتھ بازار چلی گئی تھی، ورنہ وہ اور زجابیہ ایک ہی وین میں جاتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اس کو کھڑے ہوئے۔ کیا ہو گیا ہے آج؟ وین آ کر نہیں دے رہی، اس نے چڑ کے سوچا تھا۔ اسی وقت ولید ادھر سے گزرا تھا۔ زجابہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ ولید نے گاڑی کی رفتار ذرا سی کم کر دی اور پھر کچھ سوچ کر بغیر رکے آگے بڑھ گیا تھا۔ زجابہ کے دل کو عجیب سی ٹھیس پہنچی تھی۔
اسے ولی سے امید نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں جھپک کر تمام آنسو اندر اتارے اور سامنے سڑک پہ دیکھنے لگی تھی۔ ولی ڈپارٹمنٹ پہنچا تو اس کا دھیان زجابہ ہی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں کیسے آئی ہوگی، آج دھوپ بھی تو تیز ہے، مجھے رکنا چاہیے تھا، میں بھی کبھی کبھی حد ہی کر دیتا ہوں بس، اس نے خود کو کوسا تھا۔ اس نے بیا کو میسج کیا تھا، زجابہ آ گئی کیا؟ جی سر، بیا کا مختصر سا جواب موصول ہوا تو وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ محبت بھی عجیب چیز بنانے والے نے، نہ اتنی ہمت دی کہ اپنی مرضی سے انسان چھوڑ سکے اور نہ اتنی اجازت دی کہ اپنی مرضی سے ساتھ رکھ سکے۔ پابندیوں کے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان محبت نام کی وادی بنا دی۔ جس نے اس میں رہنا ہے وہ ان پہاڑوں کے درمیان ہی رہے گا، جو باہر آئے گا وہ مجرم ہو جائے گا۔ کوئی مصلحت پسند اس شرط پر راضی ہو کے داخل ہو گیا تو کوئی دیوانہ باغی ہو کر اس وادی میں رہتا بھی رہا اور ان پہاڑوں کو سر بھی کرتا رہا۔ اور وہ مصلحت پسند اور باغی کبھی کبھی ولید حسن اور زجابہ سکندر بھی کہلائے۔ نقاش ولید کے اضطراب سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ ولید کس کرب سے گزر رہا ہے، اس لیے زجابہ کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس نے صحیح راستے کا انتخاب کیا تھا، اس لیے نقاش اسے روک بھی نہیں سکتا تھا ایسا کرنے سے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے۔ شی ول انڈرسٹینڈ۔ تم اس سے بات تو کر کے دیکھو، اصل وجہ بتاؤ تو صحیح، اس سے تم اس کو تکلیف دے رہے ہو ولید۔ نقاش نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ نہیں سمجھے گی، میں جانتا ہوں اس کو، اس کے لیے سب سے بڑی حقیقت ولید حسن ہے، وہ نہ کچھ اس سے پہلے اور نہ کچھ اس کے بعد۔ ولید کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ نقاش دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ دیوانی ہے یار، وہ دیوانگی کب مانتی ہے ہوش کی دنیا کی باتیں، وہ نماز پڑھتی ہے، دوسروں کا خیال رکھتی ہے، اپنی حدود سے واقف ہے، سمجھدار ہے، میچور ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ پہ آ کے اس کی ساری میچورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، میرا مشورہ بھی یہی ہے کہ تم اسے سامنے بٹھا کر ہر بات سمجھاؤ۔ میں جس چیز سے نکلنا چاہتا ہوں وہ مجھے پھر اس میں ڈال رہا ہے، تو مجھے پھر اسی میں ڈال رہا ہے۔ اس طرح اکیلے میں ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور سب کے سامنے میں سمجھانے سے رہا۔ ولید نے تیز آواز میں کہا تھا، کم آن ولید، اتنا بھی ظلم نہیں ہے کہ بات کرنے سے تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر ایسی بات ہے نا تو تیری پکڑ زجابہ کے اس ایک آنسو پر بھی ہو سکتی ہے جو تیری وجہ سے نکلا ہوگا۔ نقاش ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے بولا تھا، کبھی یوں بھی تو ہو، دریا کا ساحل ہو، پورے چاند کی رات ہو اور تم آؤ، کبھی یوں بھی تو ہو، پریوں کی محفل ہو، کوئی تمہاری بات ہو اور تم آؤ، کبھی یوں بھی تو ہو، یہ نرم ملائم ٹھنڈی ہوائیں جب گھر سے تمہارے گزریں، تمہاری خوشبو چرائیں، میرے گھر لے آئیں، کبھی یوں بھی تو ہو، سنی ہر منزل ہو، کوئی نہ میرے ساتھ ہو اور تم آؤ، کبھی یوں بھی تو ہو، یہ بادل ایسا ٹوٹ کے برسے، میرے دل کی طرح ملنے کو ترسے، تمہارا دل بھی ترسے، تم نکلو گھر سے، کبھی یوں بھی تو ہو، تنہائی ہو، دل ہو، بوندیں ہوں، برسات ہو اور تم آؤ، کبھی یوں بھی تو ہو۔ موسم نے آج بھی رنگڑائی لی تھی، ہوا ٹھنڈی ہونے پر ہر چیز ہر منظر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ زجابہ اسکول سے چھٹی پہ تھی، اس کا سر بوجھل ہو رہا تھا، ماما اسے آرام کرنے کا کہہ کر پڑوس میں گئی تھی۔ زجابہ اٹھ کر باہر آ گئی تھی، تیز ہوا کا جھونکا اس کے بالوں کو چھیڑتا ہوا گزر گیا تھا، سردی کی وجہ سے اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی شال درست کی اور باہر ہی بیٹھ گئی۔ ہر طرف جیسے اداسی چھائی تھی، بادل ابھی چھائے ہوئے تھے، رات سے موسم ایسا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی آسمان پر کچھ کھوج رہی تھی، دور کہیں درد بھری آواز محبت کی حقیقت بیان کر رہی تھی۔ محبت وچ دل چپ بھلیکھے نہیں جاندے، محبت دے مجور ویکھے نہیں جاندے، محبت تے مجنون نوں کاسا پھڑایا، محبت تے رانجھیاں جوگی بنایا، محبت دے لٹے تے ہون جاندے دیوانے، اے جس تو تن نوں لگے او تن جانے۔ ایک لفظ زجابہ کو اپنے دل پہ اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت غور سے سننا شروع ہو گئی تھی۔
ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਵੱਖਰੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੱਖਰੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦੂਰਤ ਮਿਟਾਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਮਾਇਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਟਾਂਡੇ ਤੇ ਬਾਂਡੇ, ਐ जिस तन ਨੂੰ लगे वही तन जांडे। सुजाबा की आंखों से आंसू उसके गाल पर बहने लगे थे। वो सोच रही थी कि किसको इल्ज़ाम दे, वलीद को कि वो बदल गया है, या ख़ुद को कि वो मोहब्बत कर बैठी थी, या मोहब्बत को जो इस सहीफ़े की तरह उसके दिल के दरो दीवार पर उतरी थी। आवाज़ अभी भी आ रही थी, मोहब्बत ते रोने ते बासे हासे ने वखरे, मोहब्बत ते झड़कां दिलासे ने वखरे। मोहब्बत ने कड़ियां ने दूधियां नहरा, मोहब्बत ने मंगदी किसे दियां खैरा। मोहब्बत भी सब नू ए वखरी कहानी, न सुखी राजा न सुखी रानी। मोहब्बत ने जेड़े भी गाए तराने, ए जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने। आंसुओं में फिर रवानी आ गई थी। वो उठ के कमरे में आ गई थी। घुटनों के बल बाजू लपेट कर बैठे हुए उसे चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। वलीद उसे बात करने का फ़ैसला किया था। वो उसे बताना चाहता था कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन कुछ गलत था जिसके मुतालिक उन्हें मुहतात रहना पड़ेगा। उसने यूनिवर्सिटी जाकर जुजाबा को मैसेज किया कि वो फ्री होकर उससे मिले। जुजाबा की क्लास ख़त्म हुई तो वो बिया को बताकर इंग्लिश डिपार्टमेंट की जानिब आई थी। वलीद के साथ चलता कैफ़े में आ गया था। कोने वाली टेबल पर बैठते उसने जुजाबा को भी बैठने का इशारा किया था। वो चुपचाप बैठ गई थी और अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। ये उसकी पुरानी आदत थी, जब भी परेशान होती उंगलियां मरोड़ने लगती। सुनो, वो उससे मुखातिब हुआ था। अंदाज ऐसा था जो उस बेपरवासी लड़की को भी चौंका गया था। वो चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत लिए उसे देख रही थी। वलीद ज़मीन पर नजरें गड़ाए बोला, मेरा तुम्हारी मोहब्बत पर और उसकी सच्चाई पर यकीन है। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम गलत हो, ये जज्बा इख्तियारी नहीं होता। लेकिन वो बात करते करते रुका था। वो उसकी बेपनाह मर्दाना वजाहत लिए चेहरे पर नज़र जमाए दम साधे बैठी थी। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ था, जैसे अभी कोई उसको मौत की सज़ा सुनाने वाला हो। वलीद ने एक नज़र अपने सामने बैठी उस पाकीज़ा सी लड़की पर डाली और बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन मेरा ज़िंदगी के मुतालिक नज़रिया बदल चुका है। मैं ज़िंदगी को किसी और लाइन पर लाना चाहता हूँ। तुम जो हो वो कोई भी नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन ये रास्ता गलत है। मुझे अब एहसास हुआ। वो चुपचाप उठी, एक भरपूर नज़र उस पर डाली और वहाँ से ऐसे जल्दी जैसे कोई काफिर मस्जिद से निकाला जाता है। जुजाबा ने सारी बात बिया को बताई तो वो हैरत ज़दा हो गई थी। उसे यकीन नहीं आया कि वलीद ऐसा कर सकता है। तो मान जाओ जुजाबा सिकंदर कि वलीद हसन तुम्हें छोड़ चुका है। बिया ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए कहा था। तुम्हारा बल्कि सबका आइडियल भी एक आम सा मर्द निकला। 4 कदम पर 8 वादे करने वाले और हर कदम से मुकर जाने वाले, बहुत आम सा मर्द। उसने मुझे नहीं छोड़ा। जुजाबा सिकंदर का सुकून दिलनी था, जैसे उसके बारे में नहीं किसी और के बारे में बात की जा रही हो। आर यू मैड जजी? पिया को हैरत का शदीद झटका लगा था। तुम अब भी उसके हक़ में बोल रही हो? वो जिसने तुम्हारे खलूस, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी दीवानगी सब तुम्हारे मुंह पे दे मारा। पहले तुम्हें यकीन दिलाया कि तुम वो कोई भी नहीं है, और फिर तुमसे नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम उस शख्स के साथ मुखलिसी की इंतहा पर थी यार। पिया ने उसका हाथ पकड़कर हमदर्दी से कहा था। थी नहीं, मैं अब भी उसी इंतहा पर हूँ बिया। जुजाबा ने पहली बार तेज़ लहजे में कहकर बिया की बात काटी थी। और मेरा यकीन नहीं, ईमान है वलीद। ईमान ना होता तो रोज़ कायम होते ही ना टूटते हैं। आज भी एक एक पल मेरे साथ होता है। वो आज भी एक एक पल मेरे साथ होता है, क्योंकि उसने मुझे नहीं छोड़ा, कुर्बान किया है। वाह क्या तरतीब है लफ्ज़ों की। साबित हुआ कि अदब पढ़ती हो। यू नो सजी, वलीद तुम्हें बिल्कुल ठीक झल्ली कहता है। खैर से अब इन दोनों में फ़र्क भी बताती जाए फ़िलासफ़र जुजाबा वलीद हसन साहिबा। पिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था। फ़र्क है यार, बहुत फ़र्क है। हम किसी को छोड़ते हैं दुनिया के लिए या दुनियावी रिश्ते के लिए, और कुर्बानी अल्लाह पाक के लिए
دی جاتی ہے۔ سجابہ نے اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ اور پتہ ہے بیا، ہم قربان کسے کرتے ہیں؟ قربان ہم اپنی سب سے پیاری چیز کو کرتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ بیا کی حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھا جو کتابیں سمیٹ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن بیا عثمان پر سوچ کے کئی در وارد کر گئی تھی۔ ولید کے بڑے ماموں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ ایمرجنسی میں تھے۔ مسز یزدانی نے اسے انگلینڈ بلایا تھا۔ ولید سب کام چھوڑ کر فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے انگلینڈ چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے سجابہ کو کال کر کے بتایا تھا، سجابہ میں UK جا رہا ہوں، واپسی کا کچھ نہیں بتا سکتا۔ ماموں کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پہ، میں کبھی ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن ابھی بھی ان کو میری ضرورت ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا تھا۔ سجابہ جانتی تھی کہ ابھی ولید کی بات مکمل نہیں ہوئی، لہٰذا وہ چپ رہی تھی۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ساری حقیقتوں کے ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ولید حسن نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا اور آخری سانس تک چاہے گا۔ اس بات کا یقین رکھنا۔ ماموں کی حالت بہتر ہونے کے بعد ہم آ جائیں گے انشاءاللہ، پھر ماما کو بھیجوں گا تمہاری طرف۔ وہ بس بولے جا رہا تھا جیسے وقت کم اور کہنے کو بہت کچھ ہو۔ اتنی میں نقاش کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ولید نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی تھی۔ ہر سانس امانت ہے، مالک جب چاہے واپس لے لے، اس لیے یہ سب بتا رہا ہوں تمہیں۔ اپنا خیال رکھنا، واپس آیا تو صرف تمہارا ہوں گا، نہ آیا تو معاف کر دینا پلیز۔ پلیز ولی ایسا مت بولیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے بھی تو جاتے ہیں نا۔ وہ رو رہی تھی۔ ولید ہارنے لگا تھا۔ زندگی کی حقیقت اب کھلی ہے زجی، پہلے تو بس سراب میں جی رہا تھا۔ کسی کو کھونے کا ڈر بہت بری چیز ہے، سب واضح کر دیتا ہے۔ خیر چلتا ہوں، اب نقاش آ گیا ہے، خدا حافظ۔ ولید نے بات ختم کی تھی۔ میں انتظار کروں گی، خدا حافظ۔ وہ اس کی آواز کو اپنے اندر اتارتے ہوئے بولی اور کال کاٹ دی تھی۔ چلو نقاش، ولید اپنا والیٹ اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ نقاش نے اسے ایئرپورٹ چھوڑنا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کھل کر بتاؤ مجھے، نقاش نے گاڑی گھر سے نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر سجابہ کے حوالے سے بات کر رہے ہو تو تمہیں پتہ ہے میں کیا چاہتا ہوں، ولید نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو آنٹی کو بھیجا کیوں نہیں اس کے گھر؟ نقاش نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سارے حالات تیرے سامنے ہیں یار، ایک سانس بھی سکون آیا ہے مجھے۔ اب آئے ماما تو ان کو بھیجتا ہوں۔ جان چھوٹے روز کی پریشانی سے، وہ بہت سنجیدہ تھا۔ ہاں، جان چھوٹے گی نہیں بیٹا، مزید پھنسے گی۔ تو آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنا چاہتا ہے؟ نقاش نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا تھا۔ نو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو دیکھنا میں اور میری جھلی شاندار زندگی گزاریں گے۔ ولید ہنسا تھا اور دور آسمانوں پر مقدر بھی مسکرا دیا تھا۔ ماموں کی حالت خطرے سے باہر نہیں تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، آذر اور فاطمہ۔ ولید ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال گیا تھا۔ آذر اور فاطی ایمرجنسی کے باہر بیٹھے تھے اور ولید کو دیکھ کر ضبط کھو بیٹھے تھے۔ اوہو، کیا ہو گیا ہے؟ دعا کرو پاپا کے لیے، بلکہ تم دونوں گھر جاؤ، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ آج 4 دن بعد زمان صاحب کی طبیعت بہتر ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا۔ مسز یزدانی رات بھر بھائی کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ جمشید صاحب آج کی فلائٹ سے واپس پاکستان چلے گئے تھے۔ ولید نے ماما کو بھی بھیجنا چاہا مگر وہ نہیں مانی تھی۔ ولید آج 4 دن بعد گھر آ رہا تھا۔ طاہرہ مومانی نے اسے فریش ہونے کا بولا اور خود کچن میں چلی گئی۔ ولید براؤن کلر کی پینٹ کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے بڑی ہوئی شیف کے ساتھ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ شوز سمیت بیڈ پر گرا اور سو گیا۔ مسز یزدانی کمرے میں آئی تو اس کو اسی طرح جوتوں سمیت سوتا دیکھ کر ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ میرا پیارا بیٹا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ وہ دعا دیتے اس کے شوز اتارنے بیٹھ گئی۔ اوہو مما، یہ کیا کر رہی ہیں؟ ولید کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ فوراً بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں کیسے سو گیا میں اتنی جلدی، پتہ بھی نہیں چلا۔ 4 دن سے بھاگ رہے ہو، نیند تو آئے گی نا، مومانی نے اندر آتے ہوئے جواب دیا۔ چلو فریش ہو کر چائے پیو۔ جی یس، میں چینج کر لوں، وہ کہتا وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ چائے پیتے ہوئے اسے سجابہ کے خیال آیا تھا۔ جب سے آیا تھا تب سے اس نے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا سجابہ سے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نقاش کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو نقاش، کیسے ہو؟ یار نقاش، اللہ نے کرم کیا ہے، بس بہتر ہے اب ماموں۔
ولید نے نقاش کی بات کا جواب دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، تو بتا کیسا ہے؟ نقاش واقعی اس کے لیے فکر مند تھا۔ میں بالکل ٹھیک، ابھی آیا ہوں گھر۔ فرحان بھائی اور اسفی آ گئے تھے ہسپتال تو میں بھی گھر آ گیا۔ اب میں سونے لگا تھا، بہت تھک گیا یار۔ ولید نے اپنے تایا کے بیٹوں کا نام لیا تھا۔ تو بتا، اسکول کا چکر لگایا تھا؟ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ ہاں جی، گیا تھا میں، اور آپ کا سب بھی ٹھیک ہے؟ نقاش نے شرارت سے سب پر زور دیتے ہوئے کہا تو وہ سمجھ گیا تھا ولید کس کا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ بک مت، چل ٹھیک ہے پھر میں سوتا ہوں، بعد میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔ ولید نے کال بند کی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ پریشان تو ہوگی وہ، اس کو عادت ہی نہیں نا مجھ سے بات کیے بغیر رہنے کی۔ اللہ پاک اسے سکون دے۔ وہ زجابہ کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ زجابہ کے دن رات مشکل میں تھے۔ وہ کسی سے پوچھنا چاہتی تھی ولید کے بارے میں، مگر کس سے پوچھے یہ اس کو نہیں پتا تھا۔ نقاش کے ساتھ اس کی زیادہ بات چیت نہیں تھی، وہ بس دعا کے سہارے تھی۔ پھر نقاش نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے میٹنگ کال کی اور پھر سب کو بتایا کہ ولید کے ماموں کی طبیعت اب بہتر ہے اور وہ اور میم جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ سر ولید کیسے ہیں سر؟ یہ ماریا تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ بھی آج ہی بات ہوئی ہے میری، نقاش نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ زجابہ نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا تھا۔ محبت انسان کو کتنا شکر گزار کر دیتی ہے اور صابر بنا دیتی ہے۔ اگر وہ واقعی محبت ہو تو اس کا اندازہ زجابہ کو اب ہوا تھا۔ اسے ولید حسن کا انتظار تھا، اپنے صاحب کا۔ وہ صرف ولید کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کرتی تھی۔ یہ سب سے پہلے ثنا نے نوٹ کیا تھا۔ یہ تم ولید سر کے نام کے ساتھ ہی صاحب بولتی ہو، باقی سب کو تو سر کہتی ہو؟ اچھا، زجابہ نے مصنوعی حیرانگی دکھائی۔ ایسا تو نہیں ہے، مجھے تو ویسا ہی لگ رہا ہے۔ ثنا کی ایک عادت بہت اچھی تھی، وہ بات کے پیچھے نہیں پڑتی تھی، کیونکہ مجھے کوئی اور ویسا نظر نہیں آتا جس کو صاحب بولوں۔ کوئی ان کے جیسا ہے بھی تو نہیں۔ زجابہ سوچ کے مسکرائی تھی۔ ولید آج واپس آ رہا تھا۔ زمان صاحب کو ڈاکٹرز نے گھر بھیج دیا تھا۔ مسز یزدانی نے 2 دن بعد آنا تھا۔ وہ 11 بجے پہنچا اور سیدھا اسکول آ گیا۔ زجابہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ سب ٹیچرز اس کے گرد جمع ہو گئی تھیں۔ وہ سب سے بات کر رہا تھا لیکن اس کی نگاہیں کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ زجابہ نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اسے تلاش کر رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کیا تھا، عجیب شخص ہے، مجھ سے گریز پا بھی ہے اور نہ نظر آؤں تو مجھے ڈھونڈتا بھی ہے۔ اس نے میسج ولید کو سینڈ کر دیا تھا۔ ولید نے آفس کی طرف جاتے ہوئے میسج پڑھا اور بہت ہی خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر گئی تھی۔ میں کم ان سر؟ وہ اس کے آفس کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ ولید نے یس کہتے ہوئے اوپر دیکھا تھا۔ سامنے زجابہ سکندر کو دیکھ کے اس کی بس چلتی سانس بامقصد لگنے لگی تھی۔ وہ اسے تھوڑی کمزور لگی تھی۔ آپ کے ماموں کیسے ہیں اب؟ زجابہ نے فارمل سوال کیا تھا۔ بہت بہتر، اللہ پاک نے بہت کرم کیا، کسی کی دعا کام آ گئی۔ ولید کے لہجے میں بہت تشکر تھا۔ میم کیسی ہیں سر؟ وہ کب آ رہی ہیں؟ زجابہ نے مسز یزدانی کے بارے میں پوچھا تھا۔ ماما، وہ 2 دن بعد کی فلائٹ ہے، انشاءاللہ شی ول بی ہیئر آن منڈے، اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ زجابہ اوکے کہہ کے اٹھ گئی تھی۔ آپ کو کوئی کام ہے ماما سے؟ بہت دنوں بعد زجابہ کو سامنے دیکھ کر ولید کو شرارت سوجی تھی۔ جی نو سر، بس یوں ہی کہہ دیا، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ زجابہ ولید کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ آج ولید بھی یوں ہی آیا تھا۔ زجابہ کو یہ بات حیدر نے بتائی تھی، کیونکہ اب اسے کم ہی ولید کی روٹین قائم ہوتا تھا۔ اب کی بات نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی، ان کی بات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ پتہ نہیں زجابہ سکندر میں اتنا صبر کہاں سے آ گیا تھا، ورنہ پہلے تو وہ کبھی ولید جواب دینے میں دیر لگا دے تو وہ جان کو آ جاتی تھی۔ اب تو وہ خود ہی اس کی پرانی روٹین سے ہی میسج کرتی تھی، لیکن دوسری طرف سے خاموشی رہتی۔ اس کے باوجود زجابہ سکندر ہستی میں بولتی نظر آتی تھی۔ اب تو صرف وہ اور اس کا رب جانتے تھے کہ صبر کس انتہا تک پہنچ چکا ہے اور اندر کیا لاوا پک رہا ہے۔ آج مسز یزدانی واپس آ گئی تھی۔ بہت دنوں بعد ان کو اسکول میں دیکھ کر سب کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ سب سے بہت پیار اور شفقت سے ملی تھی۔ نقاش بھی آیا ہوا تھا۔ ولید کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ مسز یزدانی نے پورے اسٹاف کو گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ ایک بار پھر پورا دن
ایک بھرپور دن گزرا، لیکن جب وہ یونیورسٹی کے لیے نکلنے لگی تو مسز یزدانی نے اسے آواز دی تھی۔ وہ ان کے پاس چلی آئی تھی۔ بیٹا سلیمان بابا بھی نظر نہیں آ رہے، طارق بھی چلا گیا ہے، میں ذرا بزی ہوں آفس میں، آپ ولید کو بلا دیں پلیز۔ انہوں نے ساتھ ہی بلانے کی وضاحت بھی کر دی تھی۔ وہ ولید کے آفس کی طرف چل دی تھی، دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کر گھمانے ہی والی تھی کہ اسے اندر سے اپنا نام سنائی دیا۔ اس کا ہاتھ رک گیا تھا۔ زجابہ ہر چیز میری فیوریٹ لیتی ہے، ڈریس، کلر، پرفیوم، چاکلیٹ اینڈ ڈرنک ایون۔ ساتھ ہی کہکہا گونجا تھا۔ یہ ولید حسن تھا، اور دوسری طرف نقاش کی آواز تھی۔ اسے کہتے ہیں کسی کو اس طرح اپنا بنا لینا کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ کے حوالے سے یاد ہے تم نے کہا تھا نہیں ہو سکتا اس حد تک، میں نے کہا تھا میں کر دکھاؤں گا، ناؤسی میں جیت گیا۔ زجابہ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شرط میں جیتی گئی تھی، اس کی محبت کی قیمت لگی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ دیوار کا سہارا لے کے کھڑی رہی اور پھر تیز تیز قدموں سے اسکول گیٹ عبور کر گئی تھی۔ وہ بہت مشکل سے یونیورسٹی پہنچی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی ولید حسن بھی ایسا کر سکتا ہے۔ کیا اوقات رہ گئی تھی اس کی؟ سوچ کے اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ میں اتنی عام بھی نہیں ہوں ولید حسن جسے آپ شرط میں ہار جائیں گے۔ نہیں، آپ کو اس بات کا جواب تو دینا ہوگا۔ اس نے سوچا اور انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی تھی۔ وہ سیدھی جمشید سر کے آفس کی طرف آ گئی تھی۔ ولید ادھر ہی تھا۔ زجابہ بغیر اجازت لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ کتنے میں جیتا ہے آپ نے مجھے؟ وہ بغیر تمہید کے اس کے سامنے جا کے بولی تھی۔ مطلب کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ ولید کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں ولید صاحب، اس شرٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو آپ نے میری محبت پر لگائی تھی۔ یہی کہا تھا نا آپ نے نقاش سر سے کہ آپ نے کر دکھایا، آپ جیت گئے۔ وہ بولتی چلی گئی۔ او مائی گڈنس، آپ نے ہماری باتیں سن لی۔ ولید کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ پہلی بار چھپ کے کسی کی بات سننا بہت بڑی غیر اخلاقی حرکت ہے، اور دوسری بات جب تک تمہیں پوری بات کا علم نہ ہو تب تک نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ وہ متانت سے بولا تھا۔ بس کریں ولید صاحب، آپ یہ سب کہہ کے اپنے کیے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ زجابہ کی آواز تیز ہوئی تھی۔ زجی میری بات سنو، میں صفائی دینے کا قائل نہیں ہوں، نہ میں کبھی دیتا ہوں، لیکن تم غلط فہمی کا شکار ہو، اس لیے ضروری ہے کہ تمہیں کلیئر کر دوں۔ جو تم نے سنا وہ ٹھیک تھا، لیکن جو تم سمجھ رہی ہو وہ غلط ہے۔ ولید بہت آرام سے بات کر رہا تھا۔ نقاش کو جب سے پتہ چلا ہمارے بارے میں وہ کچھ انسیکیورٹی کا شکار تھا۔ اس کو لگتا تھا تم وقتی طور پر جذباتی ہو رہی ہو، اور کہتا تھا کہ کوئی اس حد تک نہیں جا سکتا تھا، اور وقت گزارنے کے لیے ساتھ ساتھ تمہارا جنون بھی کم ہو جائے گا۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ زجابہ نے پہلو بدلا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ ولید حسن سچ کہہ رہا ہے، مگر دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا ایسا نہیں ہے۔ زجابہ اپنے جذبے میں سچی تھی۔ نقاش کا خیال تھا میرا یقین ہار جائے گا۔ آج وہی باتیں ہو رہی تھیں اور بس۔ ولید نے بات ختم کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ گڈ ولید صاحب، بہت اچھی کہانی سنائی آپ نے، لیکن میں یقین نہیں کر رہی اس بات پر، اور جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اسے کیسے جھٹلا دوں؟ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کب کہاں جھٹلائیں؟ آئی سیڈ آپ نے جو سنا ہے ٹھیک نہیں ہے، بس سمجھا غلط۔ ٹھیک سنا ہے پر سمجھا غلط، ولید نے غصہ دباتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، اب آپ ہار گئے ولید حسن، آپ محبت بھی ہار گئے اور مجھے بھی۔ پتہ ہے کیسے؟ وہ بہت غصے میں تھی۔ میں نے آپ کی پسند کی ہر وہ چیز چھوڑ دی جو آپ کی محبت میں اپنائی تھی۔ آپ کی فیوریٹ کولڈ ڈرنک، رنگ، خوشبو، سب چھوڑ دیا۔ یعنی آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیا میں نے۔ یہی آپ کی ہار ہے۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تھی۔ اب جشن مناؤ اپنی شکست کا۔ وہ پیچھے مڑی اور تیز تیز قدموں سے نکل گئی تھی۔ کچھ دیکھ کر ولید چونکا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زیر لب بولا، میں جیت گیا جانے ولید حسن، اور آنکھیں موند لی۔ پتہ ہے اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس کے شولڈر بیگ سے جھانکتی اپنی فیوریٹ کولڈ ڈرنک۔ وہاں سے نکل کر وہ کلاس میں چلی گئی تھی۔ پیا اور ثنا اس کے خراب موڈ کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کیا غلط ہے۔ زجابہ اپنا عبایا سنبھالتی ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک ہی سمر آ گیا۔
وہ کوئی دل پھیک قسم کا لڑکا نہیں تھا، لیکن زجابہ کو اس کا انداز پسند نہیں تھا، جس طرح وہ اس کو دیکھتا یا بات کرنے کی کوشش کرتا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سمر نے زجابہ کے سامنے آتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، زجابہ رکائی سے بولی تھی۔ وہ بدتمیز نہیں تھی، نہ بد اخلاق تھی، لیکن اپنے لیے سمر کے جذبات بھی پسند نہیں تھے۔ وہ کسی بھی بات یا اپنے لہجے سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکی، تمہیں غرور کس بات کا ہے؟ سمر اس کے جواب سے چڑ کے بولا تھا۔ زجابہ گزرتے ہوئے رک گئی تھی، پیچھے مڑی اور بالکل سمر کے مقابل آ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد سے بولی، اپنے لڑکی ہونے کا، اور تیز تیز قدم اٹھائے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے ولید حسن نے بھی اس کا جواب سن لیا تھا اور زیر لب مسکرا کے بولا تھا، آئی ایم پراؤڈ آف یو زجابہ سکندر، اور سر جھٹک کر کلاس کی طرف مڑ گیا تھا۔ گھر آ کے بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ وہ ماما کو ٹیسٹ کی تیاری کا کہہ کر کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت سا۔ دل کہتا تھا ولید ٹھیک ہے، دماغ کہتا تھا جو بھی سمجھ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، ہماری بیٹی مصروف ہے۔ بابا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ بابا آپ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ وہ ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا آج تم سے سنوں کہ کیا یاد کیا، جیسے بچپن میں سنتا تھا۔ سکندر علی نے اس کو بہت پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زجابہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس نے بابا کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ لوگ عموماً ماں کی گود میں سر رکھتے ہیں اور ہر پریشانی بھول جاتے ہیں، لیکن زجابہ کے بچپن کی یہی عادت تھی۔ وہ بابا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جایا کرتی تھی اور ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، اسکول کی ٹیچرز کی، یونیورسٹی کی، بے مقصد زندگی کی، اور سکندر علی سنتے رہے۔ مسز سکندر بھی وہیں آ گئی تھی۔ جب ماما پاپا اس کے کمرے میں سے گئے تو نیند کی وادی کی سیر کو وہ نکل چکی تھی۔ ثنا کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ رضا کو پسند کرتی ہے۔ وہ رضا کی بات سے کبھی انکار نہیں کرتی تھی۔ جو اس نے کہہ دیا ضروری ہو گیا۔ وہ بہت لڑتے بھی تھے، باتیں بھی سناتے تھے ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کے لیے ضروری بھی تھے۔ ثنا زیادہ جینس کرتا پہنتی تھی۔ بیا اور زجی کئی بار اسے کہہ چکے تھے کہ کچھ اور بھی پہنا کرو، مگر وہ انسنی کر دیتی تھی۔ زجابہ نے اسے سکندر کے حوالے سے بات کی، کیا وہ نہیں چاہتا تمہیں سب نہ دیکھیں اس طرح؟ زجابہ نے جب سے ولید کی بات مان کر عبایا لینا شروع کیا تھا، وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ بیا شروع سے ان چیزوں کا خیال رکھتی تھی۔ زجابہ نے ثنا سے بات کی، یار اس کو نہیں پسند میرا حجاب لینا۔ ثنا نے حجاب نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا، اینڈ یو نو وہ کہتا ہے مجھ پر اسے ٹرسٹ ہے۔ اس کے لہجے میں فخر تھا۔ زجابہ نے اس کو غور سے دیکھتے ہوئے لمبی سانس لی، جیسے افسوس کر رہی ہو اس کی سوچ پہ۔ حجاب بے اعتباری میں تو نہیں لیا جاتا ثنا، یہ تو پروٹیکشن ہے، بلکہ یہ بے اعتباری تک بات کو پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ زجابہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی، میں تمہارے اور رضا کے تعلق پر کوئی بات نہیں کر رہی، صرف تمہیں اس کی ناجائز باتیں ماننے سے روک رہی ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سویٹ ہارٹ، لیکن کیا کیا جائے، اب دل ہی اس کے پیچھے چل پڑے تو؟ ثنا شرارت سے ایک آنکھ دباتے ہوئے بولی تھی، چلو کیفے چلتے ہیں۔ اس نے زجابہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو زجابہ کو تھامنا ہی پڑا۔ اوہ ہاں، یاد آیا، ثنا نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا، رضا کے موبائل کا کور لینا ہے، یاد ہے؟ شکر ہے یاد آ گیا، وہ اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں؟ موبائل کور کیا کرنا ہے اس نے؟ زجابہ نے اپنا اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ زجیز، رضا نے نیا فون لیا ہے نا، بہت قیمتی موبائل ہے یار، کہہ رہا تھا پروٹیکٹر لینا ہے، کور میں سیف رہے گا۔ یہ کسی ماہر سیلز مین کی طرح کور کا فائدہ بتانے لگی، اور میں چاہتی ہوں رضا کی ہر چیز میں میری یاد ہو۔ وہ کسی خیال کے تحت مسکرائی تھی۔ ثنا، زجی نے اس کو پکارا تھا، کیا اسے خود پر اعتبار نہیں جو اس چیز کو بھی کور رکھنا چاہتا ہے جو ہر وقت اس کے ہاتھ میں رہتی ہے؟ ثنا نے ناسمجھی کی کیفیت سے زجابہ کو دیکھا تھا۔ اس کو خود پہ اعتبار ہے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ زجابہ نے بات جاری رکھی تھی، مگر کور وہ اس لیے لے گا نا کیونکہ اس کے فون کے لیے قیمتی ہے، اس کا فون اس کے لیے قیمتی ہے۔ ہر قیمتی چیز کو رہی اچھی چیز کو کور رہے اچھی لگتی ہے ثنا، اور جانتی ہو ہمیں ڈھانپ کر کون رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ زجابہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور دور کھڑے ولید حسن کی طرف دیکھا جو اس سے بے نیاز کسی سے بات کر رہا تھا۔
بدگمانی اور ناراضگی کے باوجود وہ زجابہ جانتی تھی کہ وہ اس دور کھڑے شخص کے لیے بہت قیمتی ہے۔ وہ یہ بات نہیں کر رہی تھی اس لیے اس سے۔ ولید نے ایک بار کوشش بھی کی مگر زجابہ نے نظر انداز کر دیا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ نقاش اس کی کلاس میں آیا تھا۔ جی سر، وہ بولی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ اس دن آپ نے جو کچھ سنا تھا وہ جیسا آپ سمجھی، آپ چاہے مجھ سے حلف لے سکتی ہیں۔ ولید نے جو کہا، جو بتایا وہی سچ ہے۔ وہ آپ سے پہلے کی طرح بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ مجھے پتہ ہے، آپ کو بھی اور آپ کو بھی، اور ولید کی اچھائی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، باقی جیسے آپ بہتر سمجھے۔ نقاش نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ جی سر، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، زجابہ نے اعتراف کیا تھا۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی، اور ہاں، میں نے شروع میں آپ کے بارے میں سمجھا اس کے لیے سوری۔ اٹس اوکے سر، زجابہ نے جواب دیا تھا۔ نقاش شکریہ کہہ کے چلا گیا تھا۔ زجابہ کچھ سوچ کے مسکرا دی تھی۔ آج ولید ماما سے بات کرنے جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ انکار نہیں کرے گی۔ انہوں نے آج تک اس کی کسی بات کا انکار نہیں کیا تھا، چھوٹی سی بات پر بھی نہیں۔ تو پھر یہ تو اس کی زندگی کا اور اس کی خوشی کا سوال تھا، وہ بھلا اسے کیسے منع کر سکتی تھی؟ ماما جاگ رہی ہیں کیا؟ وہ دروازہ ہلکا سا بجا کر اندر داخل ہوا تھا۔ جی ماما کی جان، آ جاؤ، مسز یزدانی نے تسبیح ایک طرف رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مانگتی رہتی ہیں اللہ پاک سے ہر وقت؟ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ پہ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اپنے بیٹے کی خوشی، صحت اور زندگی، بھلا کیا مانگوں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ رائٹ، مگر یہ سب کچھ تو لکھا جا چکا ہے پہلے ہی۔ ولید ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا اور مسز یزدانی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ یہ چیز ولید کو ہمیشہ بہت سکون دیتی تھی۔ اب بھی وہ آنکھیں بند کر کے چکا تھا۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے ولید، بس یقین ہونا چاہیے بیٹا کہ دینے والا ضرور دے گا۔ ان کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ ولید بے اختیار ان کو دیکھے گیا۔ بہت محنت کی تھی اس کی ماما نے، سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے محنت کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے ماما کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ آج خیر تو ہے سی ای او صاحب، کوئی کام ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب میم؟ میں بغیر کام کے آپ کو پیار نہیں کر سکتا کیا؟ یو آر مائی ماما، مائی پریٹی لیڈی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ مسز یزدانی اس کے باتوں پر ہنس رہی تھی۔ وہ ماما، واقعی میں نے کوئی بات کرنی ہے آپ سے۔ یو رائٹ، اس نے اعتراف کیا تھا۔ مجھے پتا تھا، ماں ہوں تمہاری، سمجھتی ہوں تمہیں۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ مسز یزدانی نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ماما، آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں، تو آئی ایم ریڈی۔ اس نے آدھی بات کی۔ سچ میں ولید، تم راضی ہو؟ مسز یزدانی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جی ماما، میں زجابہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اور جمشید ماموں اس کے گھر جائیں پلیز۔ ولید نے بات مکمل کی تھی۔ زجابہ سے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو ولید؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کیوں ماما، کیا ہوا؟ اسے شادی کیوں نہیں کر سکتا میں؟ ولید، تمہاری شادی کا میں نے ماجد بھائی کے گھر سے سوچ رکھا ہے، فروا کے ساتھ۔ ان کے ویسے بھی ہم پر بہت احسانات ہیں بیٹا۔ بے شک انہوں نے کبھی جتایا نہیں، مگر ان کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ہی بھول جائیں۔ انہوں نے اس کے بڑے تایا کا نام لیا تھا۔ فروا سے؟ مگر میں زجابہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ماما۔ میں نے کبھی فروا کے لیے ایسا نہیں سوچا۔ میں نے ہمیشہ اس کو چھوٹی بچی سمجھ کے ڈیل کیا ہے۔ پہلی بات، وہ چھوٹی بچی نہیں ہے، تم سے صرف 3 سال چھوٹی ہے، اور بہت پہلے میں نے ماجد بھائی کے کان میں یہ بات ڈال چکی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو میری سوچ ہے نا، جب تم فیصلہ کر کے آئے ہو تو پوچھنا بتانا کیا بیٹا، خوش رہو۔ ان کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ ولید تڑپ گیا تھا۔ وہ ماما کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فیصلہ نہیں ہے ماما، ایک خواہش ہے۔ فیصلہ آپ کا ہوگا، اور آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، مگر ماں کا بھرم بھی تو بچانا تھا نا۔ تم واقعی میری بات پہ راضی ہو ولید؟ انہیں بے یقینی سی تھی۔ جی ماما، جیسا آپ چاہیں، چلتا ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھ چومے اور کھڑا ہو گیا۔ جیتے رہو، خوش رہو، میں بات کرتی ہوں بھائی سے اور آپا سے بھی۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ولید مسکرا کر ان کے کمرے سے چلا گیا تھا۔ کہیں بہت اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا، جیسے نا امید کروں اس جھلی کو۔ وہ خود کیسے رہے اور خود کیسے رہوں گا؟
मामा की बात से इनकार करूं तो नाफरमान कहलाऊंगा, उनकी उम्मीदें तोड़ूं तो बेवफा बन और उसकी उम्मीदें तोड़ूं तो बेवफा कहलाऊंगा। क्या करूं या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। सोच सोच के वह पागल हो गया था। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे जजी। वो आज फिर उसको साथ ले आया था। वो बहुत खुश थी, बता चुकी हूँ एक बार पहले भी। वो मुस्कुराई थी। इस दुनियावी मोहब्बत का कोई हासिल है जजी? मैं तो पहले ही तुम्हें बताया था एक बार। और मेरे ख्याल में एक इंसान को दूसरे की फीलिंग्स पहुंच जाए, यही बहुत होता है। वो बहुत संजीदा था। सुजाबा को कुछ मामूल से हटकर महसूस हुआ था। क्या मोहब्बत वली? क्या मतलब वली? क्या कहना चाहते हैं आप? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। देखो सुजाबा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो हम जानबूझकर करते चले जाते हैं। उन पर पकड़ होगी। मैं कोई मौलवी या आलिम नहीं हूँ, एक इंसान हूँ जो समझना चाहता हूँ उस पाकज़ात को। मैं तुम्हें भी वैसे ही देखना चाहता हूँ, वो सामने देखकर बोला था। कैसा? वो महज इतना ही बोल सकी थी। उसकी रज़ा में राज़ी रहने वालों में, उसकी मान के चलने वालों में से वलीद ने जवाब दिया था। क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? जुजाबा ने सवाल किया था। ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। वलीद ने उसी की कोर्ट में बॉल फेंकी थी। आप मेरे बगैर रह लेंगे क्या? जुजाबा को यह सवाल वलीद के लिए गैर मुतवक्को था। जुजाबा उसकी बात तक पहुंच गई थी। वलीद ने एक गहरा सांस लिया और उसकी तरफ देखा था। दुआ का हक है हमारे पास। मुझसे दूर रह के भी मुझे अल्लाह से मांगो जुजाबा, वलीद ने जुजाबा की तरफ देखते हुए कहा था। आप क्या आजमाना चाहते हैं वली? जुजाबा बेचारगी से बोली थी। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी शिद्दतें और तुम्हारा अल्लाह पर ईमान। यूँ तो किसी और को कोई हक नहीं कोई दूसरा इंसान को आजमाने का, किसी दूसरे इंसान को आजमाने का, लेकिन यह मामला कुछ और है। उसकी खूबसूरत भूरी आंखों में शरारत चमकी थी। क्या मतलब? क्या मामला है यहाँ? सुजाबा ने हैरत से वलीद की तरफ देखते हुए कहा था। यहाँ सब जिसको आजमाया जा रहा है वो जुजाबा सिकंदर है और आजमाने वाला वलीद हसन है। और वलीद हसन को यकीन है कि जुजाबा सिकंदर उस आजमाइश पर पूरी उतरेगी। उसने मुस्कुराते हुए जुजाबा के पैरों में यकीन की बहुत मजबूत जंजीर डाल दी थी। मैं हार जाऊंगी वलीद। जुजाबा रो देने को थी। मेरा यकीन तुम्हारा हौसला रहेगा। वलीद ने जुजाबा की तरफ पूरी शिद्दत से देखा, जैसे उसके एक एक लफ्ज़ को हिफ्ज़ कर रहा हो, नक्श को हिफ्ज़ कर रहा हो। जुजाबा महज उसको देख के रह गई थी। और एक रेस्टोरेंट के सामने रुका। चलो, वलीद गाड़ी बंद करते हुए बोला था। यहाँ क्यों? जुजाबा ने उसे सवालिया नज़रों से देखा था। कुछ नहीं, ऐसे ही। आ जाओ। वो उतर गया था। जुजाबा को भी उसकी तकलीद करनी पड़ी थी। वो एक कॉर्नर टेबल पे आके बैठ गए थे। जुजाबा ब्लैक कॉफ़ी लेती थी जबकि वलीद चाय ही पीता था। अभी भी एक कॉफ़ी और एक चाय ऑर्डर की थी। मामा मेरी शादी माजिद ताया की बेटी फरवा से करना चाहती हैं, फरहान भाई की बहन से। मुझे नहीं पता जुजाबा आगे क्या होगा, लेकिन मामा को इनकार नहीं कर सकता। तो मुझे बेवफा कहो या कमज़ोर, तुम्हारा हक है। वो बोलते हुए रुका था। वेटर ऑर्डर डिलीवर करने आया था। उसके जाने के बाद वलीद दोबारा गोया हुआ था। मामा ने मुझसे आज तक कोई काम नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, कोई काम नहीं कहा। मुझे लगा अगर आज मैंने उनको इनकार कर दिया तो हमेशा नामुराद रहूँगा। आपने जो किया ठीक किया वली। मुझे खुद से मोहब्बत होती जा रही है। मुझे आप जैसे शख्स से मोहब्बत है। आप कहीं भी रहें, किसी के साथ भी रहें, मगर मेरा यकीन है कि आपने मुझसे मोहब्बत की है। आप कंपोस्ट हैं काफ़ी। मुझे यकीन है संभाल लेंगे खुद को। वो बहुत मुश्किल से बोल रही थी। और तुम? वलीद ने अचानक सवाल किया था। जुजाबा उसको देखना शुरू हो गई थी। कुछ देर रुकने के बाद बोलने के काबिल हुई थी। मैं नहीं रह सकती, आप भी जानते हैं। मर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन जी भी नहीं पाऊंगी। मुझे किसी तरीके से भी रिश्ते से अपने पास रखें प्लीज़। जुजाबा ने बहुत कोशिश की थी ज़ब्त की, मगर ना कर सकी। सारे बंद टूट गए थे। वो फूट फूट कर रो दी थी। वलीद के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। कुछ आके वो उसको तसल्ली देता। ए जजी, इधर देखो, अभी क्या बोल रही थी और अचानक क्या हो गया? झल्ली। वलीद ने पहली बार उसको छुआ था। थोड़ी से पकड़ कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसको लगा जैसे उस लम्हे में कैद हो जाएगा, कभी निकल नहीं पाएगा इस कैफियत से। सुजाबा नम आंखों से उसकी तरफ देखती रही।
چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، زجابہ آنکھ صاف کرتے ہوئے بولی ہوئی تھی اور بیگ اٹھا لیا تھا۔ ولید نے بل پے کیا اور دونوں باہر آ گئے تھے۔ یونی سے کچھ دور ولید نے گاڑی ایک بار پھر روک لی تھی۔ تم کہتی ہو محبت ہر پابندی ہر گناہ ثواب سے آزاد ہوتی ہے؟ ولید نے زجابہ کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ لو۔ ولید نے آگے بڑھ کر زجابہ کا ماتھا چوم لیا تھا۔ دو آنسو زجابہ کی گال بھگو گئے تھے۔ وہ سمجھ نہ سکی یہ آنسو ولید کے ہیں یا اس کے اپنے۔ ادھر ہی اتر جاؤ۔ I am going back۔ وہ نظریں چراتا ہوا اترنے لگا کہ زجابہ نے آواز دی، ولی؟ زجابہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ولید جانتا تھا اس نے مڑ کے دیکھا تو پتھر کا ہو جائے گا، اور یہ غلطی وہ کر چکا تھا۔ زجابہ خطرناک حد تک زرد پڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ولید کا ہاتھ اس کی گرفت پر ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ ولید کے پاؤں سے زمین نکل گئی تھی۔ زجی آنکھیں کھولو پلیز۔ زجی کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ وہ اس کا چہرہ تھپک رہا تھا۔ زجابہ ہوش و گرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ ولید نے فوراً نقاش کو کال کی اور اسے ہاسپٹل پہنچنے کو کہا تھا، اور خود 30 منٹ کا فاصلہ 8 منٹ میں طے کر کے زجابہ کو ہاسپٹل لے آیا تھا۔ ڈاکٹر فیصل ولید کے اچھے دوستوں میں سے تھا۔ وہ فوراً زجابہ کو ایمرجنسی لے گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم الرٹ کر دی گئی تھی۔ نقاش بھی پہنچ گیا تھا۔ ولید نے بیا کو کال کر کے بتایا، اور ساتھ ہی سکندر انکل کو بتانے کا بھی بھولا تھا۔ وہ خود میں اتنی ہمت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سکندر علی اور ان کی بیگمن کے علاوہ بیا، حیدر اور ثنا اور وقاص بھی آ چکے تھے۔ زجابہ کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہ ابھی تک ایمرجنسی میں تھی۔ اس کی ماما کا رو رو کے برا حال تھا۔ نقاش اور ولید ایمرجنسی سے دور لمبے کوریڈور کے آخری سرے پہ کھڑے تھے۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ولید دیوار سے ٹیک لگائے بہت گہری سوچ میں تھا۔ اس کی نظر سامنے والی دیوار پر مرکوز تھی۔ اس گہری خاموشی کو نقاش کے موبائل کے بیپ نے توڑا تھا۔ جی ہم آتے ہیں کہہ کر اس نے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ فیصل کی کال تھی، بلا رہا ہے۔ ولید فوراً سیدھا ہوا اور دونوں ڈاکٹر فیصل کے روم میں چل پڑے تھے۔ برین ہیمریج شدید نوعیت کا ہے۔ لگتا ہے دماغ کو اچانک بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپریٹ کرنا پڑے شاید۔ ویسے مس کون ہے؟ ڈاکٹر فیصل نے تفصیل بتاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری زندگی کی وجہ۔ اس سے پہلے کہ نقاش کوئی مناسب جواب سوچتا، ولید بول پڑا تھا۔ فیصل نے چونک کے ولید کو دیکھا تھا اور یوں سر ہلایا جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو۔ ان کے پیرنٹس؟ ڈاکٹر فیصل نے اگلا سوال کیا تھا۔ ادھر ہی ہیں وہ بھی۔ اس بار نقاش نے جواب دیا تھا۔ بہتر ہوگا ان کو بھی تمام صورتحال بتا دی جائے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، بتاتا ہوں میں ان کو، نقاش کہتے ہوئے اٹھ کے باہر چلا گیا تھا۔ ہر ٹیکنالوجی استعمال کرو، جہاں سے چاہے جو کچھ منگوا لو فیصل، ڈاکٹر، میڈیسن، اینی تھنگ یو نیڈ، دنیا کے جس کونے سے ملتی ہے منگواؤ، بس میری زجابہ کو بچا لو فیصل۔ ولید کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ڈونٹ وری ولید، ہم بہترین علاج کر رہے ہیں، دعا کرو بس۔ ڈاکٹر فیصل اس کا کندھا دبا کر باہر نکل گئے تھے۔ میری بیٹی کو کیا ہوا تھا ولید صاحب؟ سکندر علی نم آنکھیں لیے ولید کے سامنے کھڑے تھے۔ ولید کا لگا وہ کبھی سر نہیں اٹھا پائے گا۔ اس نے ایک نظر ان کو دیکھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ وہ ایک لفظ نہیں بول پا رہا تھا۔ بیا، ثنا، حیدر اور وقاص ایک بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیا اس وقت رو رہی تھی۔ ولید نے حیدر کو ان سب کو گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ بہت دیر ہو چکی ہے، آپ لوگ جاؤ اور دعا کرو زچی کی زندگی کے لیے۔ حیدر، آپ بیا اور ثنا کو ڈراپ کر دو۔ وقاص آپ بھی جاؤ اب۔ جی سر، کہتے وہ سب اٹھ گئے تھے۔ بیا اور ثنا جاتے ہوئے زجابہ کی ماما سے ملی اور ان کو تسلی دی تھی۔ زجابہ کی فیملی سے بھی لوگ آ چکے تھے۔ ولید کو ادھر ادھر کھڑا ہونا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ زجابہ 6 گھنٹے سے بے ہوش تھی۔ اس کا بی پی نارمل نہیں ہو رہا تھا۔ ولید کو ہر چیز خاموش لگ رہی تھی، بالکل ساکن، جیسے ہر منظر پر جمود طاری ہو گیا ہو۔ وہ چلتا چلتا مسجد آ گیا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اس نے وضو کیا اور اپنے رب کے سامنے جھک گیا تھا۔ یا اللہ، مجھے مانگنا نہیں آتا، میں نے آج تک مانگا ہی نہیں، اور تو نے مجھے بے تحاشا دیتا گیا۔ تجھ سے مانگنے والے پسند ہیں میرے مالک، اور میں اس فہرست میں آتا ہی نہیں، بلکہ آج میں مانگنے آیا ہوں۔ میرے وہ گناہ بخش دے جو میری دعا کی قبولیت کی راہ میں حائل ہیں۔ میری زجابہ کی زندگی عطا کر دے، تو دینے والا ہے۔ میرے پہلے ہاتھوں پہ بھی نظر کر میرے اللہ، وہ معصوم ہے میرے مالک،
تو مجھ سے بہتر جاننے والا ہے، اس پر رحم فرما، میری زچی کو زندگی عطا کر، معاف کر دے میرے رحیم، معاف کر دے۔ جانے کتنی دیر وہ سجدے میں گر کر اپنی عرضی اللہ پاک کے عدالت میں پیش کرتا رہا۔ وہاں سے نکل کر وہ پھر ہسپتال کے اسی خاموش ٹھنڈے کوریڈور میں آ کے کھڑا ہو گیا تھا، جہاں سے کچھ قدم کے فاصلے پر نظر آنے والے بند دروازے کے اس پار اس کی زجابہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ سکندر صاحب ایک کرسی پر دیوار کے ساتھ سر ٹکائے بیٹھے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر زجابہ کی ماما جائے نماز بچھائے اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ 2-3 اور لوگ بھی تھے جن کو ولید نہیں جانتا تھا۔ انکل آپ گھر جائیں، آنٹی کو بھی لے جائیں، میں ادھر ہی ہوں، اس نے پاس جا کر سکندر صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی۔ ولید ٹھیک کہہ رہا ہے انکل، آپ آرام کریں، گھر چل کر آنٹی کو بھی لے جائیں، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ نگاش نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ اٹھ گئے تھے۔ اٹھو حفصہ، گھر چلتے ہیں، ہماری رانی اللہ پاک کی حفاظت میں ہے۔ ویسے بھی ولید کو چند گھنٹوں میں وہ بہت ہارے ہوئے لگے تھے۔ حفصہ چپ چاپ اٹھ گئی تھی، ایک نظر ایمرجنسی کے بند دروازے پر ڈالی اور چھت کی طرف دیکھا۔ 2 آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر ان کے چہرے پر بہہ گئے تھے۔ ولید نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا تھا۔ محسن تم جاؤ گے یا ادھر ہی رکو گے؟ سکندر صاحب نے وہاں موجود ایک لڑکے سے پوچھا تھا۔ ہم ادھر ہی ہیں چاچو، آپ پلیز جا کے تھوڑا سا آرام کر لیں۔ محسن نام کا لڑکا قریب آیا تھا۔ میں چھوڑ کے آتا ہوں، نگاش کہتا ہوا نکل گیا تھا۔ ولید زجابہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ڈاکٹر فیصل کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں زجابہ کو۔ ولید کی بات پر فیصل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ شی از ان ایمرجنسی ولید، فیصل نے اسے جیسے یاد کروایا تھا۔ آئی نو بٹ ایون دین آئی وانٹ ٹو سی ہر۔ فیصل پلیز، آئی پرومس میں اس سے بات نہیں کروں گا، پلیز ایک بار مجھے جانے دو اس کے پاس۔ ولید کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو رہی تھیں۔ اوکے آؤ میرے ساتھ۔ فیصل اسے ساتھ لے کر ایمرجنسی کی طرف آ گیا تھا۔ ایمرجنسی میں ایک کمرے کے سامنے رکتے ہوئے ڈاکٹر فیصل نے کہا، یہ روم ہے زجابہ کا، لیکن پلیز نو مسٹیک، اوکے ڈونٹ وری، تھینکس۔ ولید نے اسے یقین دلایا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ سامنے بیڈ پر ایک وجود مشینوں میں جکڑا ہوا پڑا تھا۔ ولید آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ زجابہ کو آکسیجن لگا ہوا تھا، اس کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ کئی آنسو ولید کے چہرے بھگو گئے تھے۔ اسے لگا زجابہ ہے ہی نہیں۔ اس ہستی کھلکھلاتی زجابہ کو تو سایہ تک محسوس نہیں ہو رہا تھا یہاں۔ وہ کتنی دیر اس کے اوپر جھکا اسے دیکھتا رہا، پھر پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ولید کی دونوں ٹہنیاں اس کے بازوؤں ٹانگوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک ایک دوسرے پر پیوست کیے شہادت کی دونوں انگلیاں جوڑ کر ہونٹوں پر رکھے وہ ٹکٹکی باندھے اپنی دیوانی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا، اس کی پلکوں سے نیندیں چھنتی تھیں، اس کا لہجہ شراب جیسا تھا، اس کی زلفوں سے بھیگتی تھی گھٹا، اس کا رخ ماہتاب جیسا تھا۔ لوگ پڑھتے تھے خالو خدا اس کو، وہ ادب کی کتاب جیسا تھا، بولتا تھا زبان خوشبو کی، لوگ سنتے تھے دھڑکنوں میں اسے۔ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، ساری آنکھیں تھی آئینے اس کے، سارے چہرے میں انتخاب تھا وہ، سب سے گھل مل کے اجنبی رہنا، ایک دریا نما سراب تھا وہ۔ خواب یہ ہے کہ وہ حقیقت تھا، یہ حقیقت ہے کوئی خواب تھا وہ، دل کی دھرتی پہ آسماں کی طرح صورت سایہ و سجاب تھا وہ۔ اپنی نیندیں اسی کی نظر ہوئیں، میں نے پایا تھا رت جگہوں میں اسے، میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے، جب وہ ہنس ہنس کے بات کرتا تھا، دل کے خیمے میں رات کرتا تھا، رنگ پڑتے تھے آنچلوں میں اسے، میں نے دیکھا ہے ان دنوں میں اسے۔ یہ مگر دیر کی کہانی ہے، یہ مگر دور کا فسانہ ہے، اس کے میرے ملاپ میں حائل، اب تو صدیوں بھرا زمانہ ہے، اب تو یوں ہے حال اپنا بھی، دشت ہجراں کی شام جیسا ہے، کیا خبر ان دنوں وہ کیسا ہے، میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے۔ ولید نے آنکھیں مون لی تھی، جس سے آنسو آنکھوں کے قید خانے سے رہائی پا کر اس کے چہرے میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر فیصل نے آ کر اسے وہاں سے اٹھا لیا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر ایسے ہی بیٹھا رہا، وارڈ کے باہر آ گیا تھا۔ سکندر صاحب اور ان کی مسز کے علاوہ اور بھی لوگ آ چکے تھے۔ نگاش رات کو اپنے گھر چلا گیا تھا۔ ولید نے اسے ماما کے پاس رکنے کا کہا تھا۔
آنی ہسپتال آنے کا کہہ رہی تھی، میں نے منع کر دیا کہ ابھی نہ آئے۔ نقاش نے اسے بتایا تھا، اس نے محض گردن ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ سجابہ کا آپریشن ہو گیا تھا، اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر بہت زیادہ پر امید نہیں تھے۔ سب سجابہ کے لیے صدقہ خیرات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر فیصل نے ولید کو بلایا تھا۔ زندگی موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، مگر پھر بھی میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ سجابہ کے پاس تھوڑا وقت ہے۔ ڈاکٹر فیصل کے الفاظ ولید پر بم بن کے گرے تھے۔ کیا مطلب ہے فیصل؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولید ایک ہی سانس میں بول گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم دعا کرو، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ فیصل نے ولید کو امید کا سر تھمایا تھا۔ پلیز یہ بات سکندر انکل کو مت بتانا، ولید نے کہا تو ڈاکٹر فیصل نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سجابہ کے کزنز کو البتہ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا۔ ان میں سے کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، سب پہ قیامت گزر رہی تھی۔ ولید سجابہ کے کمرے کے دروازے میں لگے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہت سی باتیں فلم کی طرح ذہن کے پردے پہ چل رہی تھیں۔ میں نہیں اتنی جلدی مرنے والی، میں نے تو آپ کے ساتھ جینا ہے، ایک بار موت کے ذکر پر اس نے شرارت سے آنکھ دبا کے کہا تھا۔ ولید کی خوبصورت آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ ولی، میری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میری کمر پر میرے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے، اور ولید، اور قیامت والے دن میں آپ کے نام سے پکاری جاؤں۔ وہ بہت دور خلا میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تب ولید نے اسے گھورا تھا، اور آج ولید نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ مسز یزدانی کے کمرے میں بیٹھا ان سے اپنی سجابہ کی آخری خواہش پوری کرنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ماما، آپ جس سے کہیں گی میں کہیں بھی شادی کر لوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن ابھی مجھے سجابہ سے شادی کرنے دیں پلیز۔ میں نے آپ سے اپنی سجابہ کی خواہش کی بھیک مانگتا ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے رو پڑا تھا۔ ولید، کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ اللہ پاک سجابہ کو زندگی دے، تم دونوں خوشیاں دیکھو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں خود جاؤں گی ان کے گھر۔ مسز یزدانی نے بیٹے کو گلے لگا کر آپ دیدہ ہو گئی تھیں۔ نہیں ماما، ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، میں نے اسے دنیا سے اپنے نام کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں ماما، تاکہ وہ آگے میرے نام سے جانی جائے۔ وہ رو رہا تھا اپنی جلی کی خواہش کے لیے، اپنی سجابہ کے نام کے لیے۔ اٹھو، ہم بات کرتے ہیں سکندر صاحب سے، ماما نے کہا تو وہ فوراً چہرہ صاف کر کے اٹھ گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا ولید؟ سجابہ ہوش میں نہیں ہے اور آپ شادی کی بات کر رہے ہیں؟ سکندر صاحب کی حیرانی بجا تھی۔ پلیز انکل، میں اور زجی ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، زندگی مجھ سے یہ وقت چھین نہ لے، پلیز میری بات مان لیں، اپنی بیٹی کو خوشی دے دیں۔ وہ منت کر رہا تھا، سکندر صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مسز یزدانی نے بھی ابھی انہیں سمجھایا تو وہ مان گئے تھے، مگر عجیب کشمکش کا شکار تھے۔ سجابہ کو ہوش آ گیا ہے، وہ ہسپتال کے ٹھنڈے برآمدے میں کھڑے ہر اس شخص میں زندگی کی لہر دوڑا گئی تھی جو سجابہ سکندر کو کچھ لگتا تھا۔ سکندر علی اور حفصہ سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ وہ بے قرار سا ہو کے بیڈ کی طرف بڑھے تھے۔ پلیز ابھی آپ زیادہ لوگ مت آئیے گا، اور باتیں بھی نہیں کرنی زیادہ، ان کو آرام کی ضرورت ہے، نرس نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور باہر نکل گئی تھی۔ سجابہ صرف دیکھ رہی تھی اور گردن کو جنبش دے رہی تھی۔ آکسیجن ماسک ابھی بھی لگا ہوا تھا۔ سب سے آخر میں ولید کیا؟ سجابہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دیکھے گئی۔ ولید مسکرا دیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہے میری جلی؟ وہ بیڈ پہ جھکا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سجابہ کا ہر درد سمیٹ لے، ہر تکلیف خود پر برداشت کر لے۔ سجابہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ کیا خیال ہے تمہاری نیم پلیٹ چینج کروا دوں؟ ولید نے شرارت کی۔ سجابہ کی آنکھوں میں ناسمجھی کا تاثر ابھرا تھا۔ بتاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر تک، آرام کرو تم، کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا تھا۔ سجابہ نے آنکھیں بند کر لی تھی، اور اگلے 2 گھنٹوں میں وہ سجابہ سکندر سے سجابہ ولید حسن ہو گئی تھی۔ ایک انوکھی شادی سر انجام پائی تھی، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ ولید نے سجابہ کے بیڈ کے پیچھے لگی پیشنٹ نیم پلیٹ میں بھی اس کا نام تبدیل کروا دیا تھا۔ یہ دیکھو زجی، ولید نے سجابہ کے سامنے وہ پلیٹ کی تھی جس پر کالے رنگ سے سجابہ ولید حسن لکھا تھا۔ سجابہ کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، اس نے مسکرا کے ولید کی طرف دیکھا تھا۔ ولید نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ آج ان کی شادی کو 4تھا دن تھا۔ سجابہ بہت خوش تھی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی،
ان 4 دنوں میں ولید ایک ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا تھا۔ وہ جب بھی اس کے پاس ہوتا وہ بولتی رہتی، حالانکہ اسے بولنے میں تکلیف ہوتی تھی، پھر بھی وہ ولید سے باتیں کرتی تھی۔ ولید اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اس کو سہارا دیے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ اس کے موبائل میں اپنی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ یہ تصویر آپ نے کب لی؟ وہ حیرت سے ایک تصویر پر رک گئی تھی۔ اسلام آباد پہنچ کر جب تم سورج کو قید کر رہی تھی تب، ولید نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ جھیمپی تھی۔ تمہیں اور بھی بہت کچھ پتہ نہیں چلتا جانے ولید نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مثلاً کیا؟ سجابہ نے ولید کی طرف مڑتے ہوئے کہا تھا۔ مثلاً تمہیں نہیں پتہ کتنی شدید محبت ہے تم سے۔ تمہیں نہیں پتہ کہ میں ایک پل نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تم نے مجھے کتنا پریشان کیا ہے پچھلے دنوں۔ مجھے سب پتہ ہے جناب۔ اچھا ولی، یہ دیکھیں۔ وہ اپنے موبائل سے کچھ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ ولید حسن پوری طرح متوجہ تھا۔ ترکی جب قدموں تلے ہوتا ہے نا تو ایسا دکھتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ترکی دیکھیں گے نا؟ اس نے ولید کو ترکی کی تصویر دکھاتے ہوئے پوچھا، جس میں ترکی کا ایئرٹیل ویو دکھایا گیا تھا۔ ضرور دیکھوں گا، بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ولید نے اس کا سر پھر سے سینے پہ لگایا اور آہستہ آہستہ تپکنے لگا تھا۔ اسکول سے بھی پورا اسٹاف اسے دیکھنے آیا تھا۔ سب نے مبارکباد دی اور ٹریٹ بھی مانگی تھی۔ وہ صرف مسکرا رہی تھی۔ بی اور ثنا کئی گھنٹے اس کے پاس رہتی۔ رضا بھی شام کو آ جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر اسے زیادہ بات چیت نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ زیادہ وقت سکون آور ادویات کے زیر اثر رہتی تھی۔ مسز یزدانی بھی اسے روز دیکھنے آتی تھی۔ ماما چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی اور دعائیں مانگتی رہتی۔ سکندر صاحب اس کا ماتھا چومتے تو وہ اکثر مسکرا دیتی تھی۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے نا؟ ولید ڈاکٹر فیصل کے سامنے بیٹھا تھا۔ نہیں، اس کا بی پی ابھی کنٹرول میں نہیں ہے ولید۔ جب تک ہم بی پی کو انڈر کنٹرول نہیں کر لیتے تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ڈاکٹر فیصل نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ رات کو زجابہ کا ہاتھ پکڑے دیکھ رہا تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ زجابہ کے ہاتھ بالکل زرد پڑ گئے تھے، جیسے خون کا ایک قطرہ نہ ہو اس کے جسم میں۔ ولید کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ بے اختیار اس کو دیکھے گیا۔ زجابہ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے اس قدر محو پا کر مسکرا دی تھی۔ وہ موم میرے عشق کی تاثیر سے ہوا، مگر یہ واقعہ بہت تاخیر سے ہوا۔ زجابہ نے ہولے سے شعر پڑھا تھا۔ تاخیر کیوں زجابہ؟ تم نے یہ کیوں بولا؟ ولید کو لفظ تاخیر اچھا نہیں لگا۔ زندگی پڑی ہے ابھی، کون جانے کتنا وقت ہے۔ ایک بات کہوں ولید، میں اس حالت میں بھی جب سانس لے رہی ہوں تو اس حالت میں بھی جب سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی آپ کو چاہوں گی۔ میرا ایمان ہے آپ، ایمان مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو زجی؟ تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر پورا یقین دلا رہے تھے۔ زجابہ کی سانس اچانک تیز ہوئی تھی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ولی، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس نے ولید کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے جملے ٹوٹ رہے تھے۔ سجی، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ ڈاکٹر، نرس، جلدی آئیں، وہ چلا رہا تھا۔ نرس بھاگی آئی تھی۔ او مائی گاڈ، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ سجی، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اتنے میں 2 ڈاکٹرز کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مسٹر ولید، آپ باہر جائیں، نرس فوراً انجیکشن لے کے آئیں، انہوں نے زجابہ کے بازو پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ولید باہر آ گیا تھا۔ ڈاکٹر فیصل کو بھی دوسری وارڈ سے بلا لیا گیا تھا۔ کمرے کے پار پہ صبری سے ٹہلتے ہوئے ولید حسن کو پہلی بار احساس ہوا کہ اذیت کیا ہوتی ہے، تکلیف کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ وہ پھر بے بس ہو کر اوپر چھت کی جانب دیکھتا اور زبان سے ایک ہی لفظ نہ نکالتا۔ اس نے نقاش کو کال کر دی تھی۔ دوسری طرف تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور تینوں ڈاکٹرز باہر آ گئے تھے۔ اس وقت نقاش نے بھی قدم باہر رکھا تھا۔ ولید ڈاکٹرز کی طرف لپکا تھا۔ ڈاکٹر، زجابہ کیسی ہے اب؟ اس نے انتہائی بے صبری سے پوچھا تھا۔ سوری مسٹر ولید، یور مسز از نو مور۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال لی تھی۔ اسے لگا اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ واٹ یو سیڈ؟ آر یو ان یور سینسز؟ ولید پوری زور سے چلایا تھا۔ فیصل اور نقاش نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے پاس علاج نہیں تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ کہا تھا نا میں نے، مجھے بتاؤ، دنیا کی جس کونے سے منگوانی ہو
کونے سے بھی علاج ہو سکا میں کراؤں گا۔ وہ اب فیصل پر چیخ رہا تھا۔ دوسرے کمرے سے بھی لوگ باہر نکل آئے تھے۔ ولید سنبھالو خود کو پلیز، اس کو اتنا ہی علاج ممکن تھا۔ ڈاکٹر فیصل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوکے میں نے مان لیا، اتنا ہی علاج ممکن تھا۔ میں جیسے لے کے آیا تھا نا ویسے ہی زجابہ مجھے واپس کر دو۔ میں زندہ لے کے آیا تھا نا، مجھے زندہ دو، میں اسے لے کر جاؤں گا یہاں سے۔ تم میری زچی واپس کرو مجھے، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ ڈاکٹر فیصل نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھی۔ نقاش کے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ ولید ایسا نہیں کہتے، کوئی انسان کسی کو نہیں مار سکتا، نہ زندہ کر سکتا ہے۔ پلیز کنٹرول یور سیلف۔ نقاش نے اسے گلے لگایا تھا اور اندر لے گیا تھا۔ یہاں زجابہ۔ ولید حسن سر سے پاؤں تک سفید چادر اوڑھے ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ ولید پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹائی تھی۔ زجی آنکھیں کھولو، ہم کسی اور ہاسپٹل میں چلیں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اٹھو زجی۔ اس کا چہرہ تھپک رہا تھا، اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ نقاش سے سب دیکھنا محال ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ولید کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور دونوں کندھوں سے اسے پکڑ کے بولا، زجی مر گئی ہے ولید، شی از نو مور، مان لو اس بات کو، وہ نہیں رہی اب، یہ سامنے لاش ہے اس کی۔ ولید کو تو جیسے کسی نے نیند سے جگایا تھا۔ شی از نو مور، وہ زیر لب بڑبڑایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے زجابہ کے بال ماتھے سے ہٹائے اور اسے بہت پیار سے دیکھا۔ تم چلو نقاش، میں آ رہا ہوں، ولید نے نقاش سے کہا تو نقاش گھر کا نمبر ڈائل کرتا باہر نکل گیا تھا۔ زجی تم جا رہی ہو، تم نے وفا نبھائی، تم نے بے بسی کی انتہا آج دیکھی ہے زجی۔ آج تمہارا ولی بے بس ہوا ہے تقدیر کے آگے، تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکے گا۔ اور جو تم پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے تم سے محبت ہے یا نہیں، تو سنو زجی، مجھے عشق ہے تم سے، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو۔ آئی لو یو زجابہ ولید حسن، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ اس نے پوری شدت سے زجابہ کا ماتھا چوما تھا۔ دو آنسو ولید کی آنکھوں سے نکل کر زجابہ کی پلکوں میں جذب ہوئے تھے۔ میرے ساتھی، میری یہ روح میرے جسم سے پرواز کر جائے تو لوٹ آنا۔ میرے بے خواب راتوں کے عذابوں پر سسکتے شہر میں تم نے ذرا سی دیر کو رکنا۔ میرے بے نور ہونٹوں کی دعاؤں پر تم اپنی سرد پیشانی کا پتھر رکھ کے رو دینا۔ بس اتنی بات کہہ دینا، مجھے تم سے محبت ہے۔ ولید نے پوری وارفگی سے زجابہ کے ایک ایک نقش کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر ڈال کر باہر آ گیا تھا۔ نقاش سب کو کال کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہسپتال میں کوہرام مچ چکا تھا۔ ولید اب بہت صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر ماما کے پہنچتے ہی وہ پاگلوں کی طرح رو پڑا تھا۔ مسز یزدانی کے آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ ہسپتال سے نکلتے ہوئے نقاش سے ایک لڑکی نے ولید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، ایکسکیوز می، ان کا کون فوت ہوا ہے؟ یہ خود۔ نقاش نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا اور اس لڑکی کو الجھن میں ڈال کے باہر نکل آیا تھا۔ زجابہ مر چکی تھی، یہ حقیقت حسن آج 5 سال بعد بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ آج بھی اس کی باتیں اس انداز میں کرتا تھا جیسے وہ ابھی یہی کہی ہوں اور تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اسکول بھی ویسے ہی چل رہا تھا، ہوٹل بھی بہت ترقی کر رہے تھے۔ وہ بہت توجہ دے رہا تھا بزنس کو۔ اس کا زیادہ تر وقت اب UK میں ہی گزرتا تھا۔ 5 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ سکندر صاحب یہاں سے سب کچھ بیچ کر ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے پاس کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے۔ حیدر اور بیا کی شادی ہو گئی تھی، ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ثنا کی شادی بھی رضا سے ہو گئی تھی۔ رضا نے اپنی بیٹی کا نام زجابہ رکھا تھا۔ اسکول کے سٹاف میں بھی بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ سمر حیات بھی آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ زجابہ کی قبر پہ آیا تھا۔ زجابہ سکندر، تم واقعی اس دنیا کی نہیں تھی، دل کے ایک حصے میں ہمیشہ آباد رہو گی، کیونکہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ کبھی واپس آئے تو تمہارے اس شہر خاموشہ میں حاضری ضرور دوں گا۔ خدا حافظ۔ وہ آنسو صاف کر کے مڑا ہی تھا کہ ولید کو دیکھ کے رک گیا۔ آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں مسٹر ولید، آپ کسی رشتے سے اس پر فخر کرتے ہوں گے نا؟ میں بغیر کسی تعلق کے آخری سانس تک اس پر فخر کروں گا۔ اللہ حافظ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا قبرستان سے نکل گیا تھا اور ولید زجابہ کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ ولید کچھ دنوں سے بہت پریشان تھا۔ وہ اکثر زجابہ کو خواب میں دیکھتا، وہ ہمیشہ پریشان دیکھتا۔ وہ ان دنوں UK گیا ہوا تھا۔ مدیحہ آپی جو اس کی تایا کی بیٹی اور فرحان کی بڑی بہن تھی، شروع سے ولید سے بہت قریب تھی۔ اب وہ ان کے گھر پہ ہی بیٹھا ہوا تھا۔
کیا بات ہے ولید، کچھ بولا کرو، کیوں اتنے چپ رہتے ہو؟ آپی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے پوچھا تھا۔ میری زچی مجھ سے ناراض ہے آپی، وہ کہیں دور سے بولا تھا۔ ناراض ہے مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں اس کے نام کا صدقہ دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، میں نے اس کے نام کے حج بھی کیے ہیں آپی، عمرے کیے ہیں، ہر وقت وہ کام کیا ہے جو اسے خوش کر سکے، مگر وہ پھر بھی ناراض ہے۔ جب بھی خواب میں آتی ہے اداس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے آپی؟ وہ رو پڑا تھا۔ مدیحہ آپی کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ انہوں نے ولید کا ہاتھ پکڑ کے اسے تسلی دی تھی۔ تم نے جتنا بھی کیا اپنی سوچ کے مطابق کیا نا، یہ سوچ کے کہ وہ خوش ہوگی۔ بلا شبہ وہ اس بات پہ خوش ہوتی ہوگی، لیکن تم نے وہ کرنے کی کوشش کی جو ولید جو وہ چاہتی تھی۔ مدیحہ کی بات پر وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا چاہتی تھی وہ؟ وہ تم سے محبت کرتی تھی نا؟ آپی نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا تھا۔ محبت؟ یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے۔ وہ تو جھلی تھی میری۔ ولید مسکرایا تھا۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، اسے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تب خوش ہوتے ہیں جب وہ خوش ہوتا ہے۔ زجابہ بھی اس وقت خوش ہوگی ولید جب تم نارمل ہو جاؤ گے۔ پلیز زندگی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے لیے نہ صحیح آنی کے لیے، ہمارے لیے، اپنی جھلی کے لیے۔ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ ولید کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل آیا تھا۔ آپی اسے جاتی دیکھ رہی تھی۔ وہ روز شام کو قریبی پارک میں چلا جاتا۔ انگلینڈ میں ان دنوں بہت شدید سردی پڑ رہی تھی۔ برف نے ہر چیز پر سفید چادر چڑھا رکھی تھی۔ پارک میں جتنی گنتی کے لوگ تھے وہ سب ہر طرف دھند کا راج تھا۔ پارک میں لگی بتیاں بھی دھند کی لپیٹ میں تھی، ان کی روشنی بھی دھندلائی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا ٹک شاپ پہ آ گیا تھا۔ واٹر پلیز، وہ والیٹ نکالتے ہوئے شاپ کیپر سے بولا تھا۔ سوری سر، یو ول ہیو ٹو ویٹ پلیز، شاپ کیپر معذرت کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ ولید کوئی جواب دیتا، اس کے سامنے پانی کی بوتل رکھتے ہوئے کسی نے کہا تھا، واٹر پلیز۔ ولید نے گردن موڑ کے اپنی دائیں جانب دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو اسے پانی دے رہی تھی۔ ولید ایک نظر پانی کی بوتل کو دیکھا اور تھینکس کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، اتنی شدید سردی میں آپ پانی کیوں لے رہے ہیں؟ تیز چلنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ولید نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک بینچ پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی کچھ فاصلے پہ بیٹھ گئی تھی۔ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ وہ شائستہ انگریزی بول رہی تھی۔ پاکستان، ولید نے سگریٹ سلگاتے ہوئے مختصر جواب دیا تھا۔ او ریلی، میں بھی، وہ خوشی ہوتے ہوئے بولی تھی۔ ولید نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ سامنے کے منظر میں کھو گیا تھا، جہاں دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لڑکی اس کے رویے سے بیزار ہو کر جانے لگی اور جاتے جاتے رک کے بولی، میرا نام زرتاشا کمال ہے، آپ کو ہر روز دیکھتی ہوں، لیکن آپ ہوتے کہیں اور ہیں۔ may اللہ پاک گرانٹ یو with peace of mind. بائے، وہ کہہ کے چلی گئی تھی۔ ولید اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ اتنی شدید سردی میں وہ ہر روز پانی ہی لیتا تھا۔ وجہ اس کو پیاس نہیں تھی بلکہ زجابہ تھی۔ وہ اکثر اسے پانی پینے کی نصیحت کرتی تھی اور وہ اکثر بھول جاتا تھا۔ پتہ نہیں کب آپ کو پانی پینے کی عادت ہوگی، شاید جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تب۔ وہ تب کر بولتی تھی، ہاں، ویری رائٹ، لوگ محبوب کی جدائی میں شراب پیتے ہیں، میں پانی پیا کروں گا۔ وہ دل کھول کے ہنسا تھا اور وہ مزید تب گئی تھی۔ جب وہ UK آیا ہوا تھا تب زجابہ کی پانی زیادہ پینے کی نصیحت پر اس نے کہا تھا، وہ میری جھلی، بہت سردی ہے یہاں، کون پانی پیتا ہے بھلا اتنی سردی میں؟ وہ بہت دور نکل آیا تھا جب سیلز بوائے کی آواز اسے حال میں لے آئی تھی۔ سوری فار ویٹ سر، یور واٹر پلیز۔ وہ اسے پانی کی بوتل پکڑا رہا تھا۔ ولید نے مسکرا کر پانی کی بوتل پکڑی اور پیسے بغیر گنے اسے پکڑا دیے تھے۔ اس نے واپس کرنا چاہے تو، ولید اٹس فار یو ینگ مین کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ سیلز بوائے اس واٹر کسٹمر کو کبھی نہیں سمجھ سکا تھا۔ لو زجابہ بیوی، میں اس شدید سردی میں بھی پانی پی رہا ہوں۔ وہ پانی کی بوتل کھولتے ہوئے دکھ سے مسکرایا تھا۔ نہیں آپی، یہ کوئی مسٹری ہے، صرف مسٹر نہیں۔ زرتاشا مدیحہ کو ولید کے بارے میں بتا کر رہی تھی۔ بلا کا ہینڈسم ہے اور اتنا ہی سڑیل۔ اس کے منہ بنانے پر مدیحہ ہنس پڑی تھی۔ تو تم کیوں پیچھے پڑی ہو بیچارے کے؟ پیچھے نہیں پڑی، میں بس جاننا چاہتی ہوں کہ ہر وقت پانی کیوں پیتا رہتا ہے۔ اینڈ یو نو آپی، میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، پاکستان سے۔ دیکھا ہوا ہے میں نے اس کو۔ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ کہاں دیکھا تھا؟ آپی نے سلاد بناتے ہوئے پوچھا تھا۔
ہاسپٹل میں اس کی کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا اس کا کوئی فوت ہوا ہے تو ہی سیٹ یہ خود۔ میں بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ گاجر کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بولی تھی، پتہ نہیں کس کی ڈیتھ ہوئی تھی، یہ پاگلوں کی طرح رو رہا تھا اور نام لے رہا تھا۔ زجابہ، بس یہی نام لیا تھا اس نے، زجابہ۔ مدیحہ کے ہاتھ رک گئے تھے۔ تم ولید کی بات کر رہی ہو زری؟ I don't know his name. بٹ ولید کون ہے اور آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، ولید کزن ہے میرا، بھائی ہی کہہ لو۔ زجابہ اس کی بیوی تھی، شادی کے صرف 4 دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مدیحہ کی بات پر وہ ساکن ہو گئی تھی۔ کیسے ڈیتھ ہوئی تھی ان کی؟ برین ہیمریج سے۔ پھر مدیحہ آپی نے اسے پوری کہانی سنائی تھی۔ وہ چپ کر کے اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ پاکستان آ گیا تھا۔ ماما اس کی شادی کرنے پر زور دے رہی تھی لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ نقاش بھی اب بہت دفعہ بات کر چکا تھا۔ نقاش اور فاطمہ کی شادی کو بھی 2 سال گزر گئے تھے۔ اس بار پھر ولید ان باتوں سے جان چھڑا کر اسلام آباد آ گیا تھا۔ وہ ہر دسمبر میں ادھر آ جاتا تھا، اسی ریسٹ روم میں رکتا تھا، ہر اس جگہ جاتا جہاں وہ زجابہ کے ساتھ گیا تھا۔ میرے بچے کے پاس کپڑے نہیں ہیں بابو، اللہ تمہیں خوش رکھے گا، کپڑے لے دو بابو۔ وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا جب ایک عورت نے اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ وہ ایک نوجوان سی لڑکی تھی۔ اس کی گود میں 6 ماہ کا بچہ تھا جو اس شدید سردی کے موسم میں بھی کپڑوں کے نام پہ چیتروں میں لپٹا ہوا تھا۔ ولید کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ جتنے پیسے ہاتھ میں آئے ولید نے اس عورت کو پکڑا دیے۔ وہ حیرت سے دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی ولی معلوم ہوتے ہو، پاس سے گزرتے ہوئے ایک درویش منش بزرگ نے کہا تھا۔ بہت گنہگار ہوں بابا، ولیوں کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ جانتے ہو ولی کون ہوتا ہے؟ جو اس کی مخلوق کو عزیز رکھتا ہے، جو وہ عرش والوں پر رحم کرتا ہے، وہ عرش والوں کا دوست ہوتا ہے بیٹا، وہ ولی ہوتا ہے۔ تم بھی ولی ہو، تم بھی ولی ہو، وہ بزرگ کہتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ ولید ریسٹ روم کی سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا جہاں زجی نے اس سے اپنے اور اس کے ملنے کی وجہ پوچھی تھی۔ آج اسے وجہ سمجھ آئی تھی۔ میں ولی ہوں نا زجابہ، ہم اسی لیے ملے تھے۔ مدیحہ بھی لاہور آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی ولید کی شادی کی جلدی کی تھی۔ وہ زرتاشا کی آنکھوں میں ولید کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ آنی سے فون پہ بات کرنے کے بعد وہ زرتاشا کی فیملی سے بھی بات کر کے آئی تھی۔ اب ولید سے بات کرنا باقی تھی جو سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ فرحان بھائی بھی آ چکے تھے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے علاوہ نقاش اور فاطمہ بھی میدان میں اتر آئے تھے۔ بہت سے مخالفت کرنے کے بعد ولید کو سب کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی آپی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ ولید نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو چکی تھی۔ نہ میرا بھائی، رونا نہیں ہے، وہ اس کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے یقین ہے زجابہ کی روح خوش ہوگی اس سے، وہ کہہ کر نکل گئی تھی۔ ولید نے زجابہ کی دیوار پر لگی قداور تصویر پر نظر جما دی تھی۔ آج مسز یزدانی کے خوبرو بیٹے حسن آف چین آف ہوٹلز کے قابل آنر اور جلی زجابہ کے ہینڈسم آفیسر ولید حسن یزدانی کی شادی تھی۔ پورا حسن ویلا دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ مسز یزدانی بار بار اپنے بیٹے کی نظر اتار رہی تھی۔ سکندر صاحب اور حفصہ بیگم بھی آئے ہوئے تھے۔ ان سے مل کر ولید کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ نہیں بیٹا، میری بیٹی کی اپنی قسمت تھی، خدا تمہیں خوشیاں نصیب کرے۔ سکندر صاحب نے اسے گلے لگا دیا تھا۔ زرداشا دلہن بنی کوئی خوبصورت پری لگ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے جس انسان کی خواہش کی تھی وہ آج اسے مل گیا تھا۔ اسے ولید کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پورا کمرہ تازہ خشک پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز نے اسے سمٹ جانے پہ مجبور کیا تھا۔ ولید آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا بیڈ کے پاس آ کے رک گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس کی گھمیر آواز کمرے میں گونجی تھی۔ زرتاشا، میں اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر آپ کو اپنے نکاح میں لایا ہوں۔ آپ سے بے ایمانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے حقوق مجھ پر فرض ہیں اور قرض بھی، جو زمین پر ہر حال میں ادا کروں گا۔ لیکن وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے دل کی سب سے اونچی مسند پر قابض رہے گی۔ وہ 5 سالوں سے ایک پل کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی مجھ سے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا وہ کیا تھی۔ یہ کہتے کہتے ولید کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ زرتاشا اٹھ کر زمین پہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ مجھے بتائیں وہ کیا تھی؟ میں سمجھ لوں گی ولید، میں جان لوں گی ان کو۔ وہ ولید کے ہاتھ پکڑ کے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ دیوانی تھی میری، اس کا ایمان تھا میں، میری جھلی تھی وہ۔ بہت تکلیف دیکھی اس نے، زرتاشا بہت تکلیف دیکھی اس نے۔
آخری دنوں میں وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے اٹھ کر ولید کا سر خود سے لگایا اور اپنے سامنے لگی زجاجہ کی تصویر کو دیکھ کے سوچا، تمہارا شوہر میرے پاس امانت ہے زجاجہ، قیامت کے روز لینے ضرور آنا۔ اور بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر ولید کے بالوں میں گھم گئے تھے۔ کون جانے اس سمے دور کہیں نیلے آسمانوں کے پار کوئی معصوم سی روح بہت خوش ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ ناول ختم ہوتا ہے۔